الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا لازم کو لاتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جن کا نام نامی اتنے گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی سورہ نمبر 36 سورہ یاسین کی تفسیر کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک 54 آیات کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جو جنتی ہیں وہ آج شغل میں ہیں اور خوش طبعی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں
ان میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو خبردار کیا، سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، یہ دن رات، سورج شام، یہ ستارے، یہ دیگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی۔ اس لیے ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، ان کی اخلاقی حالت کیسی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں خود کر لو، ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ وہ دن کیسا ہوگا، ایک چیخ سنتے ہی سارے مر جائیں گے، پھر دوبارہ چیخ سنیں گے تو سارے اٹھ جائیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، قبریں چھوڑ دیں گے، ہر ایک کو اس کے تمام اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور انسان نے جو دنیا میں کام کیے ہوں گے ان کے مطابق ان کو جزا اور سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کا یہ تھا کہ جن لوگوں کو جزا ملی، صلہ ملا، ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا صلہ دیا، وہ کہاں گئے، اس بات کا تذکرہ کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، کہ وہ لوگ جو جنتی ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات مانی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے تھے، آپ علیہ السلام کے فرامین کو حق سمجھا تھا اور ان کے مطابق عمل کرتے رہے تھے، ان کا انجام کیا ہے؟ ان اصحاب الجنہ، کہ وہ آج جنتی بن گئے، وہ جنت میں چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت الاٹ فرما دی ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، تو جو اللہ کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ گویا کہ کفار کو ندامت کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، کفار کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی ان جنتیوں میں شامل ہو جائیں، تمہیں بھی کام وہی کرنے پڑیں گے جو ان جنتیوں نے کیے۔ تو ان اصحاب الجنہ، بلا شبہ جنت والے جو جنت میں رہنے والے ہیں، جنت کے رہائشی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرتی ہے، فی شغل اليوم، آج کے دن یعنی قیامت کے بعد جو دن شروع ہو رہا ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ آج کے دن کہاں ہیں؟ فی شغل، شغل کے اندر ہیں۔ شغل ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ بندہ جب اس میں پڑھتا ہے تو باقی سب چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، یعنی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بندہ جس کام میں لگ جاتا ہے وہ شغل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ اب ہر قسم کے خطرے سے پاک ہو گئے، ہر قسم کا غم ان سے دور ہو گیا ہے، ہر قسم کی پریشانی ان سے چلی گئی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا غم باقی رہا ہے، نہ مستقبل کی انہیں کوئی پریشانی باقی رہی ہے۔ تو آپ کیا ہیں؟ فی شغل، مزے کے اندر ہیں، مصروفیت کے اندر ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ فاکہون، فاکہ کا دو مطلب ہوتے ہیں، ایک اس کا معنی پھل، ایسا پھل انسان بطور لذت استعمال کرتا ہے، ایک بار قدم پھل کھا لیتے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، ایسا نہیں، وہ پھل جو ہم لذت کے لیے استعمال کر اس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فاکہہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خوش طبعی کی بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، ہنسی خوشی والی باتیں کرنا۔ تو جنتی لوگ چونکہ اب ہر قسم کے غم سے، پریشانی سے، ہر قسم کے اندیشے اور خدشے سے پاک ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ہنسی خوشی کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لیکن ایسا مذاق نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے، کیونکہ جنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر مذاق بھی ہے تو پاکیزہ ہے، وہاں پر بات ہے تو پاکیزہ ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ کیسی بات ہوگی۔ تو ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج جنت کے اندر ہیں، مصروفیت ایسی ہے کہ ایک دوسرے سے ہنسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ یعنی جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ جو متقی ہیں،
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر سیاست کے اندر پڑھ کر، جنہوں نے کاروبار کے اندر پڑھ کر، جنہوں نے دیگر دنیاوی اپنے حالات میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو بچنے والے تھے۔ اور آج ان کا انجام کیا ہے؟ فی جنات و نعیم، جنتوں کے اندر ہے، نعمتوں کے اندر ہیں، فاکہین بما آتاہم ربہم، جو بھی ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا ہے اس پر بہت خوش ہیں، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جنت میں ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، جو یعنی ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا ان سے پرہیز کرتے رہے، جن چیزوں کے استعمال کرنے کا کہا تھا ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ متقی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے چلتے رہے۔ تو آج ان کا انجام کیا ہے کہ دنیا میں وہ ڈرتے تھے لیکن آج بے خوف ہیں، دنیا میں ان پر پریشانیاں آتی تھیں، آج وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں خوش تھے، جو لوگ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، کفار اور مشرکین دنیا میں مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ تو آج یعنی اس دن جس دن جنتی جنت میں ہے، تو یہ لوگ جو دنیا میں مذاق اڑانے والے تھے، یہ اب کہاں ہیں؟ یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے ہوئے۔ تو گویا کہ اللہ نے دو کتاب بیان کی یہاں پہ، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، دنیا میں مشکلات بھی آئیں، دنیا میں مصیبتیں بھی آئیں، دنیا میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، آخرت میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو دنیا میں ہنسی خوشی رہے، دنیا میں موجیں کرتے رہے، دنیا میں مزے اڑاتے رہے، دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، آج وہ کہاں ہیں؟ جہنم کے اندر۔ تو اب یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم پہلے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ دوسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ سورج جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے یعنی ہمیں یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں کہ ان کا انجام یہ ہے کہ فی شغل فاکہون، وہ ہر قسم کے مشغلے میں ہوں گے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے ہوں گے، کسی قسم کا غم خوف رنج انہیں نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پر کبھی یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنتی لوگ کوئی کام نہیں کرنا، انہوں نے کوئی کاروبار کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ملازمت کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے، تو پھر انسان تو بور ہو جائے گا۔ ہر وقت جو بندہ شغل میں رہتا ہے وہ تو بور ہو جاتا ہے، تو کیا جنتی بور ہو جائیں گے؟ تو ایسی بات نہیں۔ فی شغل، یہاں سے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ بور نہیں ہوتے، وہ کبھی اس مشغولیت کے اندر ہیں، کبھی دوسری مصروفیت کے اندر، کبھی تیسری مصروفیت میں، تو ہر وقت وہ کسی نہ کسی مصروفیت کے اندر رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو مصروفیت ہوگی جنتی لوگوں کے لیے، جو سب سے بڑا اللہ کا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دیدار الہی جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، وہ بڑی نعمتیں انجوائے کریں گے، لیکن آخر کار جب اللہ کے دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تو باقی ساری نعمتیں نیچے ہو جائیں گی، اللہ کا دیدار بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چہرہ کا دیدار کی جو لذت ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اور تیرے ساتھ ملاقات کرنے میں جو شوق ہے وہ اللہ مجھے عطا فرما دینا۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ دعا کیا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمانا۔ تو یہ دیدار اسی وقت نصیب ہوگا جب بندہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھلائی نہیں، آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے تو انسان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، اور اگر جنت میں اللہ کا دیدار نہ ہوتا تو جنت میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ تو گویا کہ یہ دیدار الہی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اس کی اگر ہم مثال لینا چاہیں، ویسے اللہ کی مثال تو نہیں بنتی ہے، لیکن اس یعنی دیدار کی اگر ہم مثال لینا چاہیں تو دنیا میں اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ دور چلا جائے،
جب وہ قریب آتا ہے تو اسے دیکھ کر کتنا انسان کو جوش چڑھتا ہے، کتنا انسان خوش ہوتا ہے، اس کے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ جس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی ہم پر نعمتیں کی ہیں، تو اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اس اللہ سے جب ملاقات ہوگی، اس اللہ کو دیکھیں گے تو کس قدر انسان کے لیے خوشی کا مقام ہوگا، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود کے دیدار کی چاہت پیدا کرنا، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی تھی کہ دنیا میں کہتے تھے اللہ میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے کہ اسے دیکھنے میں کسی قسم کا تمہیں شبہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی پریشانی اور مشقت نہیں ہوگی۔ جس طرح انسان چودھری کی چاند کو دیکھ سکتا ہے آسانی سے جب اس کے آگے بادل نہ ہو، سب لوگ ایک میدان کے اندر اکٹھے ہوں تو دیکھنا کو مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی اس وقت جنتیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور اللہ ان جنت کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، کہ جنتی لوگ کبھی بھی جنت سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ ہم دنیا میں جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ملتان چھوڑتے ہیں، لاہور چلتے ہیں، لاہور چھوڑ کے اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں سے کراچی چلتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے جنت یہ نہیں چاہیں گے لا یبغون عنہا حولا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس جنت کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو یہ جنت ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَاءُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا پلاٹ مل جائے، زیادہ سے زیادہ جائیداد ہم اپنے قبضے میں کر لیں۔ نبی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک کمان جتنی جگہ، ایک کمان جو ہوتی ہے اسے تیر ہم پھینکتے ہیں، اس کمان جتنی جگہ جنت میں اگر کسی کو حاصل ہو جائے خیر مما طلعت علیہ الشمس او تغرب، تو جتنی جگہ پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے ان تمام زمین سے بڑھ کر جنت میں کمان کی جگہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں اس گھر کے لیے کوشش کرنی، دنیا کے گھر کے لیے تو ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں، پلاٹ حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جنتی مکان ہے، اس میں وہی لوگ جا سکیں گے جو دنیا میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نہ صرف خود نیک بنیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بنائیں۔ سوچئے کس قدر شرم کا مقام ہوگا کہ ہم خود تو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے ہوں گے، خود تو ہم جنت میں مزے اڑا رہے ہوں گے، اور ہمارے ہی گھر والے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے والدین، جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، وہ جنت میں ہمارے ساتھ اگر نہ ہو تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اصل جنتی ہیں وہ کس قدر خوش قسمت ہیں، ہم وازواجہم فی ظلال، کہ وہ خود بھی جنت میں ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں کے اندر ہوں گے، جنتی درختوں کے سایوں میں ہوں گے، جنت میں باغات کے سایوں میں ہوں گے، وہاں پر سورج اس طرح تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی سایہ ایک لذت کے لیے ہے، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں، علی الارائک متکئون، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آرام اور سکون کے ساتھ وہاں پر وہ تشریف فرما ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ایسا ہے، یعنی باقی درخت بھی ہیں لیکن ان میں سے ایک درخت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو ایسے ہے یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام، کہ اگر ایک سوار بھاگنا چاہے، دوڑنا چاہے تو وہ دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، 100 سال کے بعد ایک سوار 100 سال کے بعد دنیا کے وہ دوڑ کر جہاں تک پہنچے گا اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا۔ تو یہ سائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمائے ہیں، لا یقطعها وقروا ان شئتم وظل ممدود، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، وظل ممدود کے لمبے لمبے سائے، تو وہاں پر انسان آرام اور سکون حاصل کرے گا، لیکن یہ کب ہے کہ جب دنیا میں انسان کچھ مشقت اٹھا کر جائے گا، دنیا میں انسان کچھ اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے 5 وقت نماز کے لیے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے جمعے کے لیے آنے کے لیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اگر کوئی اپنی ملازمت چھوڑنی پڑتی ہے تو انسان اگر چھوڑتا ہے، اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اس کا صلہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اس وقت سوچے گا قیامت کے روز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب مصیبتوں والوں کو بدلہ دیا جائے گا، صلہ ملے گا، انعام ملے گا، تو دنیا میں وہ لوگ جو سکون کے ساتھ رہے تھے وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلد کو، ہمارے چمڑے کو کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا تاکہ یہ صلہ ہمیں بھی مل جاتا۔ لیکن یہ صلہ انہیں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں راضی کر کے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ان پھلوں کا مالک بنا دیں گے، ان کے قبضے میں کر دیں گے، جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے استعمال کر لیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، دنیا میں تو یہ ہے نا کہ پھل کھانا ہے، بازار جائیں خریدیں، یا اگر اپنا باغ ہے تو باغ میں جائیں اتاریں اور کھا لیں، لیکن جنت میں کیا ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں دل کیا وہ درخت خود بخود پہنچ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں وہ پھل آ جائے گا، اور ایک ہی درخت کا پھل ہے، ایک آپ دانہ اتارتے ہیں اس کا ذائقہ اور ہے، دوسرا دانہ اتارتے ہیں اس کا ذائقہ اور ہوگا، ہر دانے کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، لیکن قیامت میں جنت میں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جائیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو منا کر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اگر کوئی چیز ان کے قبضے میں نہیں ہے لیکن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا فرما دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو چاہو گے اللہ عطا فرما دیں گے، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دے گا، فوراً دے دے گا۔ تو ویسے تو اللہ اگر چاہتے تو جنت میں ساری چیزیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری چیزیں نہیں دیں گے، کچھ چیزیں پھر بھی اپنے پاس رکھیں گے تاکہ بندے کا اور اللہ کا جو فرق ہے وہاں پہ واضح رہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ سمجھے کہ اپنا خدا بن گیا، خدا نہیں بنے گا، بندہ پھر بھی بندہ ہی رہے گا، تو اس کو پھر بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر بھی اللہ کے سامنے سوال کرنا پڑے گا تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں پھر بھی بندہ ہی ہوں، میں پھر بھی اللہ سے مانگنے والا ہوں، میں پھر بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ اس کی بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، اب یہ جنتی جنت میں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا رب ان پر سلامتی نازل کرے گا، سلام آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس وزیر اعظم سے سلام آ جائے تو کتنے خوش ہوں گے، صدر اگر سلام بھیج دے ہمیں کتنے خوش ہوں گے، لیکن وہاں پر رب العالمین کی طرف سے سلام آئے، سلام قولا من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے، اس خالق اور مالک کی طرف سے سلام آئے گا جو نہایت مہربان ہے۔ اور یہ سلام جنت میں جنتیوں کا آپس میں جب کلام ہوگا تو بھی سلام کہیں گے دوسرے کو۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب مومن بندے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر انہیں سلام کہتے ہیں، الذین توفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے جب فوت کرنے کے لیے آتے ہیں اسی وقت سلام کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت سلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اس وقت بھی فرشتے جو وہاں پر گیٹ پر جنت کے دروازے پر جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ بھی سلام کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقی لوگوں کو پھر بات آ گئی ہے کہ جنت میں جانا انہی لوگوں نے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی لوگوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر سے شاہ فرماتا ہے کلو بنی آدم خطا، ہر انسان آدم کا بیٹا جو ہے خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کیا کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہ، گناہ ہوگا، لیکن مطالبہ کیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فوراً سارے کے سارے اللہ کے حضور آ کر توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، ایسی توبہ جو بالکل خالص ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے ساتھ کا کردار کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ سارا ہنگامہ ختم ہوگا، وہ ساری کی ساری بد کرداریاں، وہ ساری کی ساری جو ان کے کردار میں غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ساری دوبارہ آ جائیں گی۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ ہے، ایسی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو توبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور اسی طرح جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اس وقت بھی فرشتے جب بھی ان سے ملاقات کریں گے تو انہیں سلام کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، جو نیک لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، خود بھی، ان کی بیویاں بھی، ان کی اولادیں بھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں محنت کر کے جائیں گے، جو اپنے گھر والوں کو سمجھا کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہم خود تو مسجد میں آ جاتے ہیں، خود تو نماز پڑھنے کے لیے کوشش کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں بیویاں بیٹھی ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، ڈائجسٹ پکڑے ہوئے ہیں، نماز کی پرواہ کوئی نہیں۔ کھانے بنانے کے لیے ہم ہر وقت جو ہے نا آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہیں، کھانا ٹائم پہ کیوں نہیں بنا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ٹائم پر نماز کیوں نہیں پڑھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، مردوں پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ مقررہ وقت پر نماز پڑھنی ہے، ویسے ہی عورتوں پر بھی مقررہ وقت پر نماز پڑھنا لازمی ہے۔ ہمارے یہاں خواتین کھانے بنانے کے اندر لگ کر اور دیگر مصروفیات میں کبھی شاپنگ پہ جا رہی ہیں، کبھی جناب ڈائجسٹ پڑھے جا رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور اسی میں ٹائم گزار دیا جاتا ہے، پھر نمازیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنا یہ لازمی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ تو مومن کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، تو دونوں کے لیے یعنی لازمی ہے کہ نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ ہیں خود بھی جنت میں جائیں گے، اور ازواجہم ان کی بیویاں بھی جائیں گے، اور ذریاتہم ان کی اولادیں بھی جائیں گی، لیکن کب؟ جب کوشش کر کے جائیں گے، جب سمجھا کر جائیں گے، جب دین کے راستے پر چلا کر جائیں گے۔ تو جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے جنتی فرشتے آئیں گے، داخل ہوں گے، ان کے پاس پہنچیں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وجہ سے جو دنیا میں تم نے صبر کیا، دنیا میں تم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا اللہ کی نافرمانی سے۔ فنعم عقبی الدار، تو یہ دنیا، یہ جنت جو ہے کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، اللہ سلام کہیں گے جنتیوں کو، فرشتے بھی سلام کہیں گے، مومن بھی جب ایک دوسرے ملیں گے تو سلام کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہی دار السلام قرار دے دیے کہ یہ سلامتی کا گھر ہے، یہ سلام کا گھر ہے۔ تو اس سلامتی کے گھر میں ہم سب پہنچیں گے جب سلامتی والے کام کریں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ تو جنت میں سلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو ملے گا۔ ایک خوش قسمت ایسا بھی ہے دنیا کے اندر جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سلام دیا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، هذه خدیجہ قد اتت، آپ دیکھیں یہ خدیجہ آ رہی ہیں، قد اتت معها اناء فیہ دام، ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں سالن ہے، او طعام او شراب، یا پینے کی چیز ہے، فاذا هي اتت کا صبر علیہ السلام من ربها ومنی، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں سلام پیش کیجئے گا ان کے رب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی۔ یعنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا جبریل کے ذریعے، کن کو؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو پیارے پیغمبر کی پہلی بیوی ہے۔ یہ سلام ایسے نہیں مل گیا ہے، انہوں نے کام کیا، انہوں نے محنت کی ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے تو آپ کو انہیں تسلی دی۔ یہ بیویاں جو ہیں یہ بعض اوقات بہت بڑا کام کر جاتی ہیں، بیوی کے ایک تانے کی وجہ سے مرد حوصلہ ہار دیتے ہیں، اور اس کی حوصلہ افزائی سے مرد بعض اوقات بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ تو بیوی کا کردار بڑا عظیم ہے گھر کے اندر۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد جب پہلی وحی آئی تھی اور آپ گھبرا گئے تھے، اور آ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ
انکا تصل الرحیم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق آپ تو حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضائع نہیں ہوتے۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ ان کو تسلی دی، آپ کا حوصلہ بڑھایا، اور پھر آپ کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے چچا صاحب بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، پھر اپنا مال خرچ کیا، سارے کا سارا مال سارے پیغمبر کے حوالے کر دی، جیسے چاہیں اسلام کے لیے خرچ کریں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، جبریل امین فرشتوں کے سردار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور وبشرھا ببیت فی الجنۃ من قاصب اور ان کو خوشخبری دے دیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہیں، سلام پیش کیجئے گا اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیجئے گا کہ ان کے رب نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کی جو موتی سے بنا، ایک ہی موتی کے اندر پورا گھر ہے، لا صخب فیہ ولا نصب نہ اس میں کوئی شور و غل ہے اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہے۔ دنیا میں تھکنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، زکات دینے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، لیکن جنت میں ایسی کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں پر آرام ہی آرام ہے، لیکن دنیا میں کچھ کر کے جانا پڑے گا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عائش ھذا جبریل یقریئک السلام، اے عائشہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں جو آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو، ترا ماذا ارا، اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن جب پیارے پیغمبر نے بتا دیا کہ جبریل سلام کہہ رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ سلام کو قبول بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ تو یہ دو ہستیاں ہیں جن کے پاس دنیا میں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے بھی سلام کی نازل ہوئی، انہوں نے سلام کہا۔ اگر ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ان بندوں کے اندر بنا دے جو جنہیں اللہ کے فرشتے بوقت مرد دنیا سے جاتے ہوئے اور قبر سے اٹھتے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنت کے اندر اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلامتی ہم پر نازل ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم صاحبان کرام، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت جس چیز کا شور و غل ہے، ہر طرف جس کا چرچا چل رہا ہے، الیکشن 2018 25 جولائی کو ہو رہے ہیں۔ بہت سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب کس کو ووٹ ڈالیں۔ اس بارے میں آپ نے ووٹ جس کو بھی ڈالنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ مسلمان حکمران وہ ہوتا ہے، اسلامی حکومت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سربراہ
جب حکومت پر آتا ہے، اقتدار کو سنبھالتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنی سلطنت کے اندر، ریاست کے اندر، اپنے ملک کے اندر نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایسا نظام قائم کرتے ہیں کہ ان کے جو ملازمین ہیں، ان کی جو حکومت میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ یہ چار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس آیت کے اندر، سورہ حج کے اندر 70ویں پارے میں موجود ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایماندار ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ 8 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلم حکمران کے لیے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ اب ہم نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے، ظاہری بات ہے آپ تو ماشاءاللہ باشعور سمجھدار لوگ ہیں، تو یہ خوبیاں دیکھ لیں۔ جو بندہ بھی آپ کے پاس آتا ہے جی میں آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار ہوں، میں صحیح حقدار ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے منشور کے اندر یہ باتیں شامل ہیں کہ نہیں۔ جس بندے کے، جس پارٹی کے منشور میں یہ باتیں شامل ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں، نماز کا جو نظام ہے وہ قائم کریں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں خود بھی اور اس کا نظام بنائیں۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ نیکی سے روکا جا رہا ہے۔ جو بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے اس کو زبردستی روک کر ناچ گانے کے طرف لگایا جاتا ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکیں، خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی منع کریں۔ اور یہ ایسے حکمران ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جب یہ کام کرتے ہیں پھر دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے، دنیا میں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر یہ ان سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام معاملات کا جو انجام ہے وہ پھر بھی اللہ کے پاس ہے۔ یعنی آپ کس لیے نظام میں، حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اچھی طرح موجود ہے۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اور 5ویں بات جو بنیادی بات ہے آمنو، ایمان والے ہوں، ایمان والے کو ووٹ دینا ہے۔ جو ایماندار نہیں ہے وہ آپ کے ووٹ کا مستحق نہیں ہے۔ وعمل الصالحات، نیک عمل کرنے والا ہو، برائیاں کرنے والا نہ ہو، زنا کار نہ ہو، شراب نوش نہ ہو، وہ جوا کھیلنے والا نہ ہو، سود کھانے والا نہ ہو، وہ رشوت لینے والا نہ ہو، وہ دیگر جو برائیاں ہیں ان کے اندر لتا پتا نہ ہو۔ اور یہ ہمارے ملک کے آئین کے اندر بھی موجود ہے کہ حاکم ایسا ہونا چاہیے جو صادق اور امین ہو، جو سچا ہو، جو امانتدار۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایماندار بھی ہو، نیک عمل کرنے والا بھی، یعبدوننی، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ سے منہ موڑنے والا نہ۔ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو کہتے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جب اللہ کی عبادت کے لیے کہا جائے تو جی ہم نے اور بھی خرچہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ بھی جانا ہوتا ہے۔ نہیں، یعبدوننی، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، لا یشرکون بی شیئا، شرک کرنے والا نہ ہو، جگہ جگہ اپنے سر کو جھکانے والا نہ ہو، اقتدار کی خاطر قبروں پر سجدے کرنے والا نہ ہو، اقتدار کی خاطر ہندوؤں کو اپنا بھائی کہنے والا نہ ہو، اقتدار کی خاطر دیگر برائیاں کرنے والا نہ ہو، وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، اور تقریباً یہی باتیں ہمارے آئین کے اندر بھی لکھی ہیں کہ جو حکمران ہونا چاہیے، جو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، جو امیدوار ہونا چاہیے، اس میں یہ خوبیاں ہو، مسلمان ہونا چاہیے، صادق اور امین ہونا چاہیے، وہ وعدہ خلاف نہ ہو، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اور محترم سامعین کرام، یہ جو ذمہ داری ہے حکومت، یہ ہمارے ہاں تو اگر کوئی جیت جاتا ہے تو روڈیاں ڈالتے ہیں، ہنگامے مچاتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی شخص ذمہ دار بن جائے، حکمران، حکومت اس کو مل جائے تو اس کو ڈرنا چاہیے۔
یہ تو ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دی ہے، اس پر تو اس کو رونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اگر ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی تو وہ خوش ہونے کے روتے تھے، بھاگتے تھے کہ یہ ذمہ داری مجھے نہ دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے کہ رونے پڑے، عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، عثمان، علی، دیگر خلفائے راشدین جو ہیں اور دیگر ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب لوگ ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری رعایت کے بارے میں، رعیہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھو۔ یہ کیوں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ جشن منانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے کہ اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، جس کو بھی آپ ووٹ ڈالیں تو سمجھ کر ڈالیں کہ اگر وہ کل کو حکومت میں آ گیا، اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گیا اور اس نے ایسا قانون پاس کر دیا جو شریعت کے خلاف تھا تو آپ اس کے اندر حصے دار ہیں، آپ بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے اپنے اس حق کا سوچ سمجھ کر اظہار کیجیے اور ان باتوں کو پھر اپنے سامنے رکھیے کہ منشور کیا ہونا چاہیے۔ خدمت انسانیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، فلاح انسانیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، عوام کی خدمت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کیا جس کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ اسلام کا بھی نام لینے والا ہے کہ نہیں ہے، وہ اقامت صلاۃ پر قائم ہے کہ نہیں ہے، وہ اطاعت زکوٰۃ پر قائم ہے کہ نہیں ہے، اس کے منشور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یا نہیں ہے، وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔